بزرگ ہیں جن کو حکومت نے قید کر دیا تھا اور کنویں کے اندر 30 جلدیں لکھ ڈالی فقہ کی بلا کسی کتب خانے اور لائبریری کے. شاگرد کنویں کے اوپر سے اٹھا لیتے تھے, وہ لکھ کے مسودہ دیتے رہتے تھے. تو اس کے اندر فرمایا کہ جگہ بدل بدل کر عبادت کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ بھلائی کے گواہوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تعدد شواہد الخیر, تعدد شواہد الخیر, شاہد کی جمع شواہد, شاہد مانے گواہ. میں نے اپنے شیخ دیکھو پہلے خطبہ پڑھوں ورنہ تو گاڑی چل پڑے گی. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تو یہ عرض کر رہا تھا ان آیات کی, ان آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. مبارک ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا جہان ہے, جس نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائش کرے اپنے بندوں کی کہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں, اور وہ زبردست طاقت والا اور زبردست مغفرت والا ہے. اس وقت میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مغرب کی اوابین میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ 2 رکعت نفل مثلاً یا ایک جگہ پڑھی تو دوسری رکعت پھر 2 رکعت ذرا سا ہٹ کے پڑھتے تھے, پھر تھوڑا سا کھسک کے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے. یعنی نفلوں کو کھسک کر 3 جگہوں میں پڑھ لیتے تھے. یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں, اگر کسی کو ذوف ہے تو 2 رکعت سنت موقدہ بھی اوابین میں شامل ہے, ذوف ہو یا نہ ہو. مسئلہ تو علم رہنا چاہیے. یعنی اگر کوئی 3 رکعت مغرب کی پڑھ لے, پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے, اس کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لے 2 رکعت, تو وہ موقدہ والی بھی اس کے اوابین میں شامل ہو کر یہ قیامت کے دن 6 رکعت اوابین پڑھنے والوں میں شمار ہوگا. یہ بات آسم فتاوا نے مفتی رشید احمد صاحب دعوت بتاتا نے لکھ لیا ہے, اور حدیثوں کے الفاظ بھی بتاتے ہیں. من صلی 6 رکعات بعد صلاۃ المکتوبہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو 6 رکعت پڑھے فرض نماز کے بعد, اس میں سنت موقدہ بھی شامل ہے. لیکن اگر کوئی اور پڑھتا ہے تو اس کی تو حد ہی نہیں, جتنا چاہیے پڑھیے. 12 رکعت بھی ہے, 20 رکعت بھی ہے, ساری رات نفل پڑھتے رہیے. مگر ضروری بات عرض کرتی کہ اگر کسی وقت میں بعض وقت میں زیادہ عمل کے خوف سے نفس چھوڑ دیتا ہے, بلکہ شروع ہی نہیں کرتے لوگ. جیسے 17 رکعت کے خوف سے بہت لوگ بچے نوجوان ہیں کالج والے, یہ 17 رکعت سن کر پڑھتے ہی نہیں. کہتے ہیں میاں کہاں 17 رکعت تک, میں تو کرکٹ کھیلنے کے لیے تو ان کے پاس وقت گھڑی بھی نہیں دیکھتے. اس وقت ان کو ایسا مزہ آتا ہے کہ بس کچھ پوچھو مت. لیکن نماز میں بھاری, ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھاری ہے, لیکن نماز واقعی بھاری ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے. انہا لکبیرۃ, نماز بہت بھاری ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر بھاری نہیں, بلکہ ان کی زندگی کی لذت اور حیات اسی پر موقوف ہے. سمجھا؟ ہاں, جیسے مثال کے طور پر سانپ کو پانی میں رہنا بھاری ہے, لیکن مچھلیوں کو پانی میں رہنا بھاری نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائم اندر آب کار ماہیت, ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد میں رہنا اللہ والی مچھلیوں کا کام ہے. اللہ والی روحیں جو حق تعالیٰ کے عاشق ہیں. دائم اندر آب کار ماہیت, ہر وقت پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. دائم اندر آب کار ماہیت, مارنا باؤ کجا ہمراہیت, مچھلی کو سانپ کو مچھلی کا مقابلہ کرنے کی کہاں سے جرت ہو سکتی ہے. مار مانے سانپ, مارے آستین, اردو والے بھی جو بولتے ہیں مارے آستین ہے بھائی, یعنی آستین کا سانپ ہے, اس سے ڈرو. مار باؤ کجا ہمراہیت, مار یعنی سانپ کو مچھلی کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پانی میں ہر وقت رہنا, اس کو کہاں سے یہ طاقت آ سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر زہر گھسا ہوا ہے.
زہر کا تقاضا ہے کہ دلوں میں گھستا پھرتا ہے اور لوگوں کو ڈستا پھرتا ہے۔ مچھلیاں جو ہیں وہ بالکل ہی خیر ہیں، وہ سوائے سینگھی کہ بھائی وہ کانٹا ہے اس کے پاس، ہاں مستثنا ہے، لیکن پھر بھی کھائی جاتی ہے۔ سانپ کو کوئی کھائے گا تو مر ہی جائے۔ تو مچھلی کو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے۔ مار را باؤ کجا ہمراہ، دائیں مندر آب کارے ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے۔ اور مار را باؤ کجا ہمراہیت، سانپ کو مچھلی کے برابر کہاں ہمراہی اور رفاقت نصیب ہوتی۔ اس لیے ماروی فرماتے ہیں اللہ والوں کو، ماہیان قار دریائے جلال، اللہ تعالیٰ کی دریا کی گہرائیوں کی یہ مچھلیاں ہیں اللہ والے۔ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ نور ہی نور ان کے پاس نور کا دریا بہتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے اتنے ہی اس کا دریا گہرا ہوتا جاتا ہے، پانی زیادہ آتا جاتا ہے، اور دریا جتنا گہرا ہوگا مچھلیاں عافیت سے رہیں گی۔ کم پانی والے دریا میں اگر مچھلیاں رہیں، مثلا 2 فٹ والا نالا ہے، ندی ہے معمولی، تو گرمیوں میں پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ سورج کی شعائیں پانی کی ساری چیز کو گرم کر دیتی ہیں۔ لیکن جو گہرے دریا ہیں، پانی کی سورج اگر ان کے جون اور گرمیوں میں مئی جون اپریل مئی جون، جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن میں، پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن میں، بڑھ کے جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون، سنات میں یعنی کیا تعبیر کی ہے ظالم نے، کس قدر زبردست تعبیر کی ہے۔ دیکھو شاعر بھی بڑا ظالم ہوتے ہیں، یعنی کیا شان ہے بتائیے۔ یعنی گرمی مئی اپریل مئی جون کی گرمی کو اکبر بیان کر رہے ہیں کہ میاں وہ تو اتنی شدید ہے کہ اگر تم پڑھ کے ہمارے اوپر پھونک چھوڑ دو پڑ جائے آبلے ابھی اکبر کے بدن میں، پڑھ کے جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون کہا بس کہتا آبلے پڑ جائیں گے، یعنی اتنی شدید گرمی۔ تو ان مہینوں میں اگر دریا کا اوپر کا حصہ گرم ہو جاتا ہے تو دریا کی گہرائیوں میں مچھلیاں ٹھنڈے پانی میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس پانی ہی کم ہے وہ حوادث سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی کمزور ایمان والے، کم یاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کو جب دنیا کے حوادث آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں جی، اور ان کے پاس گہرا دریا نہیں ہوتا کہ ٹھنڈک میں جا کے وہاں گوشے میں خلوت میں جا کر 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے روئیں، ہاں عافیت میں کم یاد کیا ہے، اسی لیے پھر تکلیفوں میں ان کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ یاد کرنے کو فرمایا ہے۔ کہیں قرآن شریف میں ہے کہ اللہ نے وہ کم یاد کرو، ذکرن کثیرہ، دیکھو جہاں بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کثرت سے یاد کرنا، اور کم یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا ان کا لقب بھی دیکھ لو، ڈگری کیا ملی ان کو۔ فرماتے ہیں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا بہت چالو ہے، تاکہ لوگ مسلمان ہمیں حقیر نہ سمجھیں، دکھانے کے لیے۔ تو بات اس پر تھی کہ نیکیاں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفلوں کو، تہجد کو بھی، اوابین کو بھی جگہ چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن جب مقصود دیکھا علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 15 جلدوں میں 30 اجزاء اس کے ہیں، ایک ایک جلد میں 2 جز، تو فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں تھوڑا تھوڑا الگ ہو جاؤ تاکہ تمہارے خیر اور نیکیوں کی گواہیاں، تعداد گواہوں کی بڑھ جائے۔ اب پتہ چلا کہ یہ بزرگان دین فرض نماز کے بعد اسی لیے منتشر ہونے کا حکم ہے، امام بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، مقتدی بھی جگہ سے سب ادھر سے ادھر جائے، یہ منظم نہ ہو، بالکل دوسرا دیکھنے والا سمجھے ابھی نمازی ہو رہی ہے۔ ایک شاعر کا ایک مصرع یاد آتا ہے، کبھی اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے تو آنسو بھی بدل بدل کے جگہ چھوڑ چھوڑ کے گراؤ، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ کے، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ تعلقات سے کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، دنیا کے تعلقات کی زنجیروں کو توڑ دیتے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔
تو اس وقت ایسے موقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 17 رکعات کی خوف سے کالج کے بیچارے نوجوان لڑکے یا پروفیسران جو ابھی عبادت کے عادی نہیں ہیں وہ گھبراتے ہیں. 17 کی جگہ پھر کہتے ہیں بس سو ہی جاؤ. اور یا پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں کہ رکوع سے پورے نہیں اٹھتے, رکوع سے ذرا سا اٹھے اور 45 ڈگری بنایا, جبکہ واجب کتنا ہے بھائی 90 ڈگری, سیدھے کھڑے ہو جائیں. لیکن نہیں, وقت بچاتے ہیں. 17 کا خوف تاریخ, 17 کے خوف سے سونے میں دیر ہو رہی ہے, لہذا جلدی جلدی چاہتے ہیں رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے میں 1-2-4 سیکنڈ بچایا, ہر رکعت میں 2-4 سیکنڈ بچایا. دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے نہیں بیٹھے, سونے کے لیے تیاری کی جا رہی, جلدی تاکہ سو جائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ یہ معاملہ ہے. دنیا کے ہر کام میں تو اطمینان سے کہتے صاحب ذرا اطمینان سے بات کیجیے. کوئی لاہور سے بزنس مین آ جائے کسی شیخ کے پاس اور کہیں جلدی جلدی آرڈر لکھو, تو صاحب جلدی کیا ہے بھائی, کیا لانا تھا؟ کہتا ہے گھبراہٹ میں کہیں کم نہ لکھائے آرڈر. کہیں چائے لانا, بوتل لانا, اگر کہ بھائی ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے. اوہو, اتنا اطمینان بخش ماحول. اور اللہ کی عبادت میں یہ گھبراہٹ پریشانی کہ جلدی جو دونوں سجدوں کے درمیان میں جو سیدھا نہیں بیٹھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. مسئلہ سن لیجیے, اعادہ واجب ہو جاتا ہے. واجب ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو انسان اطمینان سے, دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب. دیکھیے بخاری شریف کی حدیث, ایک شخص نے نماز پڑھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا, دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہیں بیٹھا. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہا کہ اس کو محبت میں ابھی کمزور ہیں, ان کو 17 کی دہشت مت دلاؤ, 9 رکعت پڑھواؤ ان سے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد تو خوب پڑھتے تھے مگر عشاء میں 9 ہی رکعت پڑھتے تھے. یہ میں نہیں کہتا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو 17 کے خوف سے پاسنگ نمبر بھی نہیں لے رہے ہیں اور جا کے سو جاتے ہیں خوف سے, یا نماز کو گڑبڑ پڑھ رہے ہیں 17 کے خوف سے, نماز اس بری طرح پڑھ رہے ہیں جس کا دہرانا واجب ہو رہا ہے, نماز ہی ضائع ہو رہی ہے. لہذا ان سے گزارش ہے کہ 9 رکعت پڑھنے سے انشاءاللہ جنت مل جائے گی. بڑھیا پڑھیے, بڑھیا, بہت بڑھیا پڑھیے. کیسے؟ 4 فرض پڑھ لیجیے, 2 سنت مؤکدہ پڑھ لیجیے, 3 وتر پڑھ لیجیے. پہلی 4 سنت بات اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں سجدے میں, رکوع میں, ہر وقت یہ سمجھیے کہ آج میری روح اللہ کی رحمت سے رکوع میں. آپ اپنے جسم پر نظر رکھتے ہیں, اصل میں روح رکوع کر رہی ہے. اگر جان نہ نکل جائے تو دیکھوں کس کا کون رکوع کرتے ہیں. جب رکوع کیجیے تو سمجھیے میری روح اس وقت جھکی ہوئی ہے اللہ کے سامنے, لیکن جسم کی سواری کے ساتھ. اور جب سجدہ کیجیے سمجھیے میری روح ساجد ہے اس وقت, سبحان ربی الاعلیٰ, میری روح کہہ رہی ہے. سر کی برکت, زبان کی برکت, ان چیزوں سے. اور یہ بھی سوچیے کہ میری آخری نماز ہے. یہ ایک مراقبہ بتلایا تھا پچھلے جمعہ کو کہ جب نیت باندھو تو سمجھ لو میرا جنازہ باہر رکھا ہوا ہے اور مؤذن نے اعلان کر دیا ہے کہ نماز کے بعد جنازہ ہوگا فلاں صاحب کا. اپنا نام دل میں سوچ لو اور سوچ لو اب دوسری نماز نہیں, یہی ہے آخری. جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دل لگ جائے, وسوسے بھی نہیں آئیں گے. یہ بہت عجیب مراقبہ ہے. تو اس طریقے سے اصلاح و تربیت اور دین کی دعوت جو ہے اس میں میرے دوستو امت کو بشارت سے لے آؤ. گرانی اس پر مت کرو کہ ایک دم سے وظیفہ لا دیا, اتنے اوابین پڑھو, ایک ہی دن پہلے ہی سبق اس کو MSc کا دے دیا جس نے ابھی ABCD بھی نہیں شروع کی. آہستہ آہستہ پڑھواؤ انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے فرض و سنت مؤکدہ پڑھواؤ واجب, اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت کچھ تھوڑا سا وظیفہ بتا دیا, یعنی کچھ وٹامن B کمپلیکس کا سیرپ پلاتے رہو. جب طاقت آئے گی خود ہی بھاگے گا. ایک مریض لیٹا ہوا ہے ٹائیفائڈ سے 40 دن بخار ہے, کمزور ہو گیا ہے, اس کو کہو بھاگو, کیسے بھاگے گا؟ بھاگے گا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے گا. خمیرہ چٹاؤ, بادام پلاؤ, گلوکوز چڑھاؤ, وہ ایسا بھاگے گا کہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو آپ تو تلاش کریں گے کہ اپنی جان کو کس طرح سے خدا پر فدا کریں. کب وقت آئے کہ تلاوت کریں, کب وقت ملے تو تصویر لے کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں پھر خواجہ صاحب کی طرح یہ شعر پڑھیں گے. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی,
تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشیں ہوتی، اور جب آپ روتے کچھ تو آپ کو اپنے آنسو اتنے قیمتی معلوم ہوتے، اتنے قیمتی معلوم ہوتے کہ آپ کی زبان سے وہ شعر خواجہ صاحب کا نکلتا جو حضرت خواجہ صاحب نے خدا کے خوف اور محبت سے اپنے آنسوؤں کے متعلق فرمایا، تمنا ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری ہی آستین ہوتی۔ خدا کے عاشقین اولیاء اللہ جب اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیتے ہیں تو اپنی آستین کو کہکشاں سے بہتر پاتے ہیں۔ مولانا رومی کو دیکھو، آج کوئی بزنس مین اگر 50,000 کے فوراً نفع کہیں ہو جائے، کسی کاروبار میں 1 لاکھ مل جائے تو وہ مجھوں پر تاؤ دیتا ہے، آج تو کیا، آج کا دن میرے لیے بڑی خوش قسمتی کا دن ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج یہ 20 روٹی کھا لیں گے، معلوم ہوتا ہے 4-5 جوڑے اکٹھے ہی پہن لیں گے، معلوم ہوتا ہے 3-4 کاروں میں ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ اس میں، ایک ٹانگ اس میں، بڑی 3-4 کاریں اکٹھا ہی استعمال کر لیں گے، اور معلوم ہوتا ہے 3-4 بلڈنگ میں آج ایک ہی وقت میں رہیں گے۔ ارے بھائی وہی 3 روٹی کھاؤ گے، چاہے 10 لاکھ کما لو، وہی ایک جوڑا کپڑا پہنو گے اور ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہو، ایک ہی چرپائی میں سو گے، 10-20 چرپائیوں میں نہیں سو سکتے ہو، صوفے ہوں گے دوسرے وہ استعمال کریں گے، مکان ہوں گے دوسرے مزے کریں گے، روٹیاں پکواؤ گے، کباب شامی بریانیاں دوسرے کھائیں گے، اور تم کو کہیں خدا نخواستہ اللہ بچائے سب کو، کہیں السر ہے کہیں کشر ہے، صاحب کیا کہیں، آپ کھائیے صاحب، میں آپ لوگ مہمان ہیں میرے، میں تو معذور ہوں صاحب، ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ تھوڑا سا جو کا پانی وانی پی لیا کیجیے۔ اللہ کھلائے تب کھا سکتے ہو، اللہ ہنسائے تب ہنس سکتے ہو، اسی کی رحمت سے آدمی مسکراتا ہے، اگر وہ خدا نہ چاہے تو مسکرانا زندگی بھر نصیب نہ ہو، ایسے غم ایسے پریشانیوں کے شکنجوں میں مبتلا کر۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنی عقل سے مت چلو، خیز اے نمرود پر جو اسکساں، معرومی فرماتے ہیں اے نمرودو پر تلاش کرو، سیڑھیاں لگانے سے اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ نمرود نے ایک سیڑھی بنائی تھی اور چاہا تھا کہ میں بغیر پیغمبر کی مدد کے، بغیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے، میں نبیوں کی شخصیتوں سے الگ ہو کر اپنی سیڑھی الگ بناؤں گا اور پہنچ جاؤں گا، پہنچا وہ اور مردود ہو گیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں جو اپنی عقل سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ان سے فرما رہے ہیں خیز اے نمرود پرزو اسکساں، اے نمرود تکبر والوں تلاش کرو اللہ والوں سے پر کو، ان کی پروں سے اڑو گے۔ کرگسانے نائے تت نردبانے نائے تت از کرگساں، کرگس و گدھوں سے تم کو سیڑھیاں اللہ تعالی تک نہیں پہنچیں گی، جن سے تم محبت کر رہے ہو، تمہارا نفس ہے وہ ہے کرگس، وہ مردہ کھاتا ہے، گدھ کرگس مانے گدھ، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ سونگتے رہتے ہیں، کہیں کوئی مردہ پڑا ہو تو وہاں آتا ہے، تمہیں مردوں کے پاس لے جائے گا، بس مرنے والوں پر مرا دے گا، مرنے والوں پر قربان کرا دے گا، جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، تمہاری لاشیں ہونے والی ہے اور تم لاشوں پر فدا ہو رہے ہو، جو وہ بھی لاشیں ہونے والے ہیں، چند دن کی پرچھائیاں، چند دن کے سائے ہیں جو آج زمینوں پر نظر آ رہے ہیں، ایک دن دیکھو گے سارا حصہ جو آج مسجد میں بیٹھا ہوا ہے 50-60 سال کے بعد سب کو آپ دیکھیں گے قبرستانوں میں، اختر بھی اس میں شامل ہے، آپ بھی شامل ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال جو چھوٹے عمر کے ہیں سوال ان کو 70 مضبوط کر دو۔ اس لیے زمین کے اوپر والوں کو آج اکثر درد بھرے دل سے گزارش کر رہا ہے اپنے کو شامل کرتے ہوئے کہ زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور زمین کے اوپر کی تمام چیزوں سے تعلق کٹنا ہے۔ تم چاہو گے بھی کہ نہ مروں مگر مرنا پڑے گا، تم چاہو گے میں اپنی بلڈنگ دیکھتا رہوں، اپنے بال بچوں کو دیکھتا رہوں، کاروبار کو دیکھتا رہوں، لیکن نہیں ایسا ہو سکتا، تمہیں کٹنا پڑے گا اور جانا پڑے گا وہاں، پیشی ہے وہاں یقینی طور پر۔ اور میں تو اب نزول کر کے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی چین حاصل نہیں ہے سوائے اللہ والوں کے اور اللہ والوں کے غلاموں کے اور اللہ کرنے والوں کے۔ جس نے زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کیا وہ زیادہ سے زیادہ چین میں۔ اگر نہ تجربہ آئے تو حکیم الامت کے اس تھرمامیٹر کو استعمال کرو۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ اللہ والے بڑے چین میں ہیں اور اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، تو اگر ابھی ذکر کی توفیق نہیں ہے تو چین حاصل کرنے والوں کے پاس جا کر دیکھو جو خدا تعالیٰ کے ذکر سے چین پا چکے ہیں، اور کیسے دیکھو،
ایک طرفہ نہیں فیصلہ کرو. ہو سکتا ہے شیطان کان میں کہے تم نے دیکھا کہاں ہے کروڑ پتیوں کو, تم تو ملاؤں کے ہاتھ میں پڑ گئے تو سمجھتے ہو کہ شاید انہی لوگوں کے پاس چین ہے. ذرا کچھ دن کروڑ پتیوں میں رہو. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن بادشاہوں کے پاس رہ لو, دیکھو کتنا چین ہے ان کے پاس. کچھ دن کروڑ پتیوں کے پاس لکھ پتیوں کے پاس رہ لو, بلڈنگ والوں کے پاس رہ لو. کچھ دن ان جوانوں کے پاس بھی رہ لو جو ٹیڈیوں سے نظر خراب کر رہے ہیں, سینما اور وی سی آر اور ٹیڈیوں میں اپنی زندگی اور جوانی کو برباد کر کے رکھ رہے ہیں. ان کی بھی صحت خراب ہے, ان کے ساتھ ان کی بھی خراب ہے. دونوں پر لعنت پڑتی ہے. یہ ایک طرفہ لعنت نہیں ہے, دیکھنے والوں پر بھی لعنت, دکھانے والی عورتوں پر بھی لعنت. اور لعنت کے معنی کیا ہے سن لو. لعنت کے معنی عربی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. آپ اس لفظ کے معنی بھی آپ جان لیجیے. لعنت کے معنی کیا ہے؟ ہم سب لوگ کہتے ہیں ارے لعنت ہو تجھ پر, لیکن لعنت کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. لہذا خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. اور دوری کا عذاب کیا ہے کہ صحت جسمانی بھی خراب ہے, دل میں پریشانی. پری آئی اور شانی آئی. پریشانی میں پری بھی موجود ہے, یہ نہ سمجھیے گا. پریشانی میں پری موجود ہے, لیکن ان سے دل لگایا کہ شانی بھی آ جاتی ہے فوراً, مل کے پھر پریشانی آ جاتی ہے. کوئی چین نہیں ہے. میں برابر پوچھا کرتا ہوں, الحمدللہ مجھے نوجوان 2 بچوں مجھے میرے ہاتھوں پر بیٹھ, بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان جہاں بھی سفر ہوتا ہے پوچھتا ہوں. جب کوئی مجھے پوچھ کہتا ہے کہ مجھے بدنگاہی کا مرض ہے, عورتوں اور لڑکوں کو بری نظر سے دیکھنے کا مرض ہے, قیدیوں کو دیکھ کر میرا دماغ خراب ہوتا ہے, مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں, کچھ گناہوں بازے کہتے ہیں کچھ گناہوں کی بھی عادت ہے, تو میں ان سے ایک بات ہی کہتا ہوں. دل میں ایک آیت آتی ہے فوراً, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری نافرمانی کریں گے میں ان کی زندگی کو تلخ کروں, یہ بدہوا کو پریشان کر دوں گا. تو اختر فوراً یہ پوچھتا ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کہو, قرآن سر پر رکھ کے کہو میرے کان میں کسی سے نہیں بتاؤں گا تمہارا حال. یہ بتاؤ کہ گناہ کرنے کے بعد تم کو پریشانی آتی ہے, دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے, یا تمہیں چین ملتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا کر مسجد میں کہتا ہوں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نافرمانی کی راہوں سے مجھے بڑا سکون ہے. ہر شخص نے یہ کہا کہ مجھے چین نہیں, پریشان. مارفیا کا انجیکشن لگوا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے ولیم 5 کھا رہا ہوں. خودکشی کے واقعات دیکھ لو. جن لوگوں نے ترقی یافتہ کہا ہے اپنے کو, آج ان کے ملکوں میں دیکھو گے کتنی خودکشیاں حرام موت مر رہے ہیں. عشق بازی میں اسی میں حرام موتیں آ رہی, زہر کھا رہے ہیں. یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 ہی راستہ ہے. اطمینان کا راستہ چاہتے ہو, زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی, قبروں میں بھی, پلسرات پر, میدان محشر میں بھی, جنت تک انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کے بن جاؤ, خدا کے ہو جاؤ, نفس سے دور ہو جاؤ, غلاموں کی غلامی چھوڑ دو. نفس تمہارا غلام ہے, نہ نفس کی بات مانو نہ شیطان کی بات مانو. سارے معاشرے اور کائنات کو بھی مت دیکھو کہ دنیا سنیما دیکھ رہی تو چلو ہم بھی دیکھیں. کوئی زہر کھا رہا ہو تو اس کی نقل مت کرو, کوئی کنویں میں اور گٹر میں گر رہا ہے آپ اس کی نقل مت کرو, دیکھا دیکھی کام مت کرو. یہ دیکھو کہ زہر کھانے والوں کا حال کیا ہے. لیکن اس دلدل سے نکلنا, نفس کی شکنجوں سے اور نفس کے دست بازو سے اپنی جان کو اور روح کو چھڑانا آسان نہیں, ورنہ ہر شخص ولی اللہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی چنگل سے نکلنا ارادہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. مہارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو آج ہرن کا شکار کر لیں. سوئے آہوئے بسیدی تافتی, جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہرن کا شکار کرنے کے لیے چلا. خیش راہ فرماتے ہیں تم لوگ سلوک طے کرنے چلے, سلوک سالک بن گئے, مرید بھی ہو گئے, اللہ والوں کے پاس بھی جانے لگے, مگر فرماتے ہیں خیش راہ در سید خو کے آفتی, تم چلے تھے ہرن کا شکار کرنے مگر ایک جنگلی سور
کہ دانتوں میں اور جھگڑوں میں تم اپنے کو پا رہے ہو، تو دانتوں سے چبا رہا ہے، جنگلی خنزیر، جنگلی سور جھاڑی سے نکلا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ ہرن کا شکاری ہے، ہرن کے لیے جا رہا ہے، معزز جانور ہے، مزیدار کباب بنتا ہے، حلال ہے، لیکن جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلتا ہے، اس کو منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یا خدا، میں تو ہرن کی شکار کے لیے گیا، یہ کیا پتا تھا کہ میں ایک جنگلی سور کے منہ میں پڑا ہوگا، وہ مجھے چبا رہا ہے، دانتوں سے پیس رہا۔ فرماتے ہیں تیر سوئے راست پر رانی دئی، تم نے تیر چلایا داہنی طرف، سوئے چپ رفتست تیرت دی دئی، بائیں طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تم نے اللہ سے دعا نہیں کی، ناز و تکبر سے اختیار کیا، تم نے اللہ کی مدد نہیں مانگی، ہوا چلا دی، مارا تیر ادھر اور ایک ہوا آئی، تمہاری تیر ادھر بائیں طرف جا رہی، تمہارا مقصد جو تھا ختم ہو گیا۔ جہنمایت روزہ قارے چاہرا، کنویں کی گہرائی، تاریکی، بدبودار پانی، چمگادروں نے وہاں پیخانے بھی کر رکھے ہیں، اس کو دکھاتا ہے قضا اور قدر کہ وہ بہت عمدہ بات ہے۔ جس شخص کی ذلت اور رسوائی کا خدا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کنویں کی گہرائی، گندی جگہ، اسے بڑا مادا ہے، بڑا عمدہ باغ لگا ہوا ہے، چلو گر پڑو اس کے اندر، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا، کود پڑو۔ اور گہ تو قابو سے نمایاں ماہرہ، اور کبھی چاند جیسی شکلوں کو ڈراؤنی بھوت دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر و قدر، قضا و قدر و فیصلے جو ہوتے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں اللہ سے ڈر کے رہو۔ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، خود سے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں کرتے، تو گناہوں کی شامت سے انتقام لے لیتے ہیں، صفت انتقام کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر کہ چاند جیسی شکل، گہ نمایت، ہم چو کابوسے، کابوس کہتے ہیں ڈراؤنی شکل، بھوت والی چڑیل جیسے، ہم چو کابوسے نمایت ماہرہ، چاند جیسی شکل، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل چاند سے بھی بڑھ کر۔ لیکن ابو جہل کہتا تھا دنیا میں ایسی بری شکل میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سورج چلتا ہوا نظر آ رہا، ایسی لائٹ و چمک۔ کیا بات ہے یہ؟ ابو جہل کو کفر کی سزا میں، اس کی بغاوت کی سزا میں خدا نے انتقام کا فیصلہ لے لیا۔ اللہ سے پناہ مانگو کہ ہمارے بارے میں خدا تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ نہ فرما دے۔ گناہوں سے استغفار کرنے میں دیری مت کرو، جلدی سے توبہ کر کے معافی مانگو کہ ری ایکشن نہ ہو ہمارے زہر کا۔ نافرمانی کر کے چین سے مت بیٹھو، ہو سکتا ہے رد عمل ری ایکشن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سوء قضا کو نافذ کر دے۔ اس وقت میں تمہیں نظر یہی آئے گا کہ چاند جو ہے بری شکل کا نظر آئے گا، اللہ والے تمہیں برے نظر آئیں گے، اللہ والے برے نظر آئیں گے، اور تمہیں بدماش لوگ بڑے حسین معلوم ہوں گے۔ یہ نظر بدل جاتی ہے، لہذا اس کے لیے دعا سکھائی گئی۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ کہ اللہ ارنا الحق حقا، اے خدا جو حق ہے اسے حق دکھا دے، وارزقنا اتباع، اور اس کی مجھے اتباع نصیب کر دے، وارنا الباطل باطلا، اور جو باطل بری باتیں ہیں اللہ انہیں مجھے بری ہی دکھا دے، وارزقنا اجتنابا، اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق مجھے دے۔ بعض وقت میں آدمی باطل کو باطل سمجھتا ہے کہ کیڈیوں کے چکر میں مت پڑو، جانتا ہے کہ وی سی آر ویڈیو تصویریں رکھنا اور نئے عورتوں کو نامحرم پھینکنا اور خلط ملط تعلیم اور اس طرح سے شادی بیاہوں میں دعوتیں اڑانا، یہ سب کو جانتا ہے، یہ صحیح نہیں، لیکن توفیق ہے، اجتناب نہیں، بچنے کی توفیق نہیں۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو کہ جس نے ہمیں ایسی جامع دعا سکھا دی کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے خدا جس سے تو راضی ہے، جو حق ہے، جس بات سے آپ خوش ہوئے ہیں، اس کی ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دی، اور اس کا حق ہونا بھی دکھا دی، یعنی اس کا حق ہونا، بہتر ہونا، اس جن اپنے خوشی کے اعمال سے ہمارا جی خوش کر کے اور ہمیں حق دکھا کر اس پر عمل نصیب فرما دیجیے۔ وارزقنا اتباع، رزق دیجیے، مقدر کر دیجیے، اتباع کی تو روزی دے دیجیے، اس کی اتباع کا رزق دے دیجیے، ہمیں توفیق دے دیجیے۔
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو باتیں آپ کو ناراض کرنے والی ہیں، آپ کے غضب و قہر میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ واللہ، خدا نہ کرے کسی بندے کا کوئی سانس اللہ کے غضب و غصے کے سائے میں گزرے، چاہے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو، چاہے خدا تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کر کے اللہ کی غضب لے رہا ہو۔ تو اس کے لیے دوسرا جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے خدا جو باطل چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، جو آپ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، ان کی برائی میری آنکھوں میں، میرے دل میں ڈال دیجیے۔ اور آنکھوں میں اور دل میں تو سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ ہاں یہ کام خراب ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن کہتا ہے میرا تو جی خوش ہو جائے۔ ظالموں، سوچو کس کو خوش کر رہے ہو، کس کو ناراض کر رہے ہو۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، ایسے وقت پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جو اپنا جی خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی، دشمن کے کہنے سے اپنے مالک اور دوست کے عہد کو تم نے توڑ دیا، شیطان کے کہنے سے۔ نفس شیطان دونوں دشمن ہیں، نفس شیطان دونوں دشمن ہیں۔ بقول دشمن، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے، دشمن کے کہنے سے، کئی دشمن ہیں آپ کے، ایک نفس ہے وزیر داخلہ ہے، اور ایک شیطان ہے وزیر خارجہ ہے۔ خارج والا بلکہ کم ہے، یہ داخل والا گھر کا بھیدی ہے، کہتے ہیں گھر کا بھیدی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بقول دشمن بندے کے لیے بڑی منحوس ہوئی، بڑا نالائق بندہ ہے، ہماری نہایت غیر شریفانہ بات ہے، انتہائی کمینگی ہے کہ ہم اپنے مالک کو، جس نے زمین بنایا، سورج چاند دیے، آسمان بنایا، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی اتنے محسن ہیں جس کی حد میں۔ ورنہ میں کمانے والوں سے پوچھتا، اگر سورج کو اللہ ختم کر دے، سورج نہ نکلے، غلہ نہ پیدا ہو، تو میں نوٹ والوں سے، مالداروں سے پوچھوں گا، اب نوٹ کی گڈیاں چبا کے کھاؤ، دیکھو میدے میں کتنا خون بنتا ہے، اس سے تمہاری کمزوری کتنی دور ہوگی۔ اس لیے کمانے والوں، یہ نہ سمجھو کہ میرے دست بازو نے کمایا ہے، یہ سمجھو یہ اللہ کی دین ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچو کہ سورج نہ ہوتا تو غلہ نہ پکتا، بادل نہ بنتے، بارش نہ ہوتی، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے سب ہماری آپ کی تربیت میں لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا، زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، سمندر، پہاڑ، دریا، جانور، بکریاں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، یہ سب تمہاری تربیت پرورش کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ چاند کو بھی دخل ہے، اگر چاند نہ ہو تو سمندر کی لہروں کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، سورج نہ ہو تو بادل نہیں بن سکتے، بارش نہیں ہو سکتی، ہر چیز، ذرہ ذرہ کائنات و جہان کا ہماری آپ کی تربیت میں مصروف ہے، یہ ہمارے آپ کے خادم ہیں، اور ہم آپ کس کے لیے ہیں؟ انکم خلقتم للآخرہ، اور تم لوگ آخرت کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ سارے ہمارے خادم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں، ہم ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لہذا اپنا جی خوش کرنے کے لیے یا غیروں کو خوش کرنے کے لیے، خبردار، کتنے ہی نازک آپ گینے ہوں، کتنے ہی لبے نازک ہوں، کتنے ہی چہرے حسین ہوں، خوب سمجھ لو کہ نازک موتیاں، قیمتی گوہر، اللہ کے حکم سے ان کو مت دیکھو۔ گوہر حقرا بامر حق شکن، اللہ تعالیٰ کے موتی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے توڑ دو، یہ نہیں ڈنڈا سے مار دو، نظر بچا لو، یہی توڑنا ہے، اپنا دل توڑو، یہ نہیں کہ دے ڈنڈا، جو کوئی نظر آیا سامنے تو ڈنڈ لگانا شروع کرو۔ مولانا رومی کا یہ مطلب نہیں ہے، ذرا سے مثنوی کی شرح سمجھ لو۔ گوہر حقرا اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں، یہ حسن انہیں نے دیا ہے، لیکن فرما رہے ہیں حسن تو دیا، موتی تو بکھرا دیے، مگر جب تم سوائے اپنی بیوی کے ہیں اور کہیں بری نظر مت ڈالو، بچا لو، نظر نیچی کرو۔ کوئی کہے پھر فائدہ کیا ہوا، اس کشمکش میں ہم کو مبتلا کر دیا، موتی بکھرا دی اور دیکھنے سے منع کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کشمکش سے قلب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور زلزلے آ جاتے ہیں۔
تو صحابہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہے کہ ان کے دل، میں نے اتنا ان سے کام لیا ہے، مجاہدہ کرایا ہے، اتنا زیادہ ہم نے ان کا خون بہایا ہے جہاد میں کہ ان کی قلب اکھڑ کر کے حلق تک آ گئے، حتی بلغت القلوب الحناجر، حناجر جمع حنجرہ، اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ حنجرہ، تو حناجر تک پہنچ گئے۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور شدید زلزلہ ہے، تو شدید زلزلہ سے یہ سنتیں تمہاری ادا ہو جائیں گی، مجاہدہ ہوگا، غم ہوگا، اس سے پٹرول بنے گا، قوت پرواز عطا ہوگی، ایک نظر بچانے کے بعد حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ خیر، تو میں یہ باتیں عرض کر رہا تھا، بات پر بات چل پڑتی ہے کہ چین سے اگر رہنا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ملا دنیا چھڑاتا ہے، ملا ہماری عیش کو چھینتا ہے، نہ جانے کس ملا کے پالے پڑے تھے۔ اختر تو جن ملاؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں وہ تو یہی کہتے تھے کہ بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، اور ہمارا مالک جن کے وکیل ہیں یہ ملا لوگ، مالک تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، لنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم تمہیں ضرور لطف والی زندگی دیں گے۔ کس نے کہا کہ ملا بننے سے لطف ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھو جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر پریشانی کی زندگی خریدنا ہے تو ہمیں چھوڑ کر جاؤ جہاں جاؤ، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں۔ آج تک مجھے ایک مثال بھی نہیں دی، بال میرے سفید ہو گئے، میں پوچھتا رہتا ہوں، جب کوئی کہتا ہے مجھے گناہوں کی عادت ہے تو میں فوراً سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ تم چین سے بھی ہو؟ بڑے اتنا اس وقت مجھے انتظار رہتا ہے کہ دیکھو کیا کہے گا، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہے کہ بڑے موج مار رہا ہوں، مجھے اس کا بھی انتظار رہتا، ہو سکتا بھائی اس کو جواب کوئی دوسرا دے دے خطرناک، لیکن آج تک بال سفید ہو گئے۔ یہ مسجد میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں خدا تعالیٰ نے سفر کی توفیق دی، لوگوں نے اپنی روحانی بیماری بیان کی، جوانوں نے، بڈھوں نے، ادھیڑ والوں نے، کوئی بھی، میں نے ان سے یہی ایک سوال کر لیا کہ جن گناہوں کی عادت ہے یہ بتاؤ کہ اس میں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے؟ کہنے کے ساتھ دوزخ کسی زندگی ہے، عذاب الہی میں مبتلا۔ تب حقیق الامت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دیکھو غیر اللہ سے عشق مت کرنا، عشق مجازی عذاب الہی، حقیق الامت کا لفظ ہے، یہ نوٹ کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، غیر اللہ سے دل لگایا تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے، اور جتنا زیادہ تمہیں اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی قوی عذاب آئے گا۔ آپ کہیں کہ صاحب اس سے تو معلوم ہوا کہ تعلق کم رکھنا چاہیے۔ دیکھ لو اس کو، ایک شخص درخت میں پانی دیتا ہے، اس کے پھل کی امید پر، کیا بیوقوفی کر رہا ہے؟ کیا وہ بیوقوفی کر رہا ہے کہ اس کو پانی مت دو، اس کو کھاد مت دو، تاکہ جڑ گہری نہ ہونے پائے، مضبوط نہ ہونے پائے، اس کا تعلق زیادہ قوی نہ ہو جائے زمین سے؟ ہر عقل مند کسان یہ کہتا ہے کہ جن درختوں سے پھل کھانا ہے اس میں پانی اور کھاد دینا ہے کہ جڑیں گہرائی میں پہنچ جائیں، تب ہم پھل کھائیں گے۔ تو ایمان کے درخت میں اگر ایک شخص پانی دیتا ہے تو تقویٰ کا پھل کھانے کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو بیوقوف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص درختوں کی، لنگڑے آم کی درختوں کی وہ گہری جڑیں ہیں ان کو اچاڑنے لگے گا تو جتنی ہی جڑ گہری ہوگی اتنی ہی اس درخت میں آواز آئے گی، چڑ 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 چڑ، پریشانی زیادہ ہوگی درخت۔ ایسی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں، ان کے گناہ میں، اور غافلین جو رات و دن اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں کے گناہوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ اللہ نہیں کرتے، غفلت کے ساتھ ہیں، اندھیرے ہیں دلوں میں، وہ جتنا ہی چاہیں گناہ کر لیں، ان کو پریشانی تھوڑی ہوگی۔ امت مجدد الملت فرماتے ہیں مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ذاکر گنہگار میں اور غافل گنہگار میں فرق یہ ہے کہ غافل کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے اس سے جب خطا ہوتی ہے تو چونکہ دل میں نور تھا اس لیے لائٹ بجھنے سے پریشانی ہوئی، اب وہ ٹیلی فون کرتا ہے پاور ہاؤس کو
کہ میں بہت پریشان ہوں، گرمی، فریج بھی خراب، پنکھے بھی بند، ارے جلدی روشنی بھیجو بھیا، بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا، دعائیں دوں گا، سمجھا؟ تو پھر ایسے ہی جو بندہ کے دل میں نور رکھتا ہے، اس کی گناہوں سے جب دل میں اندھیرا آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وائرلیس کرتا ہے آہ نالوں سے، استغفار توبہ سے کہ میرے ربا دل میں اندھیرا آ گیا، جلدی سے نور بھیج دو۔ آپ کا بندہ شرمسار توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور جو بالکل دل میں نور نہیں رکھتا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اندھیروں پر اندھیرا چڑھ رہا ہے، وہ ہے موٹر کی گیریج میں جو آج کل لڑکے پتلون پہن کے ان میں تو روشنائی گرا تو پتہ ہی نہیں چلے، ایک مردے کو 100 جوتا لگا دو، ایک مردے کو 100 جوتا لگا دو، اور مردے کو کوئی زبان دے دے تو یہی کہے گا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں کہ آپ کہنا ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہمیں تو گناہوں سے پریشانی نہیں ہوتی، یہ دل مردہ ہونے کی علامت ہے۔ سوچ لو اس کو، تمہارے جوتے جو تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، تو گناہوں کے شیطان کے جوتے کھوپڑی پر جو لگ رہے ہیں، اور احساس کسی کو نہ ہو تو مردہ دل ہو رہا ہے، اس کا دل مردہ ہو رہا ہے، خطرناک حالت ہے۔ اس لیے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اگر چاہتے ہو گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے تو اس کا چند نسخہ سن لو، آیت کا انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے اور توبہ جلد نصیب ہو جائے، اس کا 2-3 منٹ میں اب بتاتا ہوں۔ نمبر 1، تھوڑا سا ایک تسبیح کم سے کم لا الہ الا اللہ، ورنہ 5 تسبیح پڑھ لیجیے۔ فرسٹ ڈویژن لینا ہے تو 5 تسبیح، 3 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام، یا ایک ہی وقت میں پڑھ لیجیے، 25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ لا الہ الا اللہ، جب لا الہ کہیے تو سمجھ لو کہ غیر اللہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور الہ عرش تک پہنچ گئے، اور اللہ الا اللہ جب کہیے تو قلب میں نور آ گیا، قلب میں کیا گیا؟ نور آ گیا، اللہ کا نور آ رہا۔ حدیثوں سے ثابت کروں گا، جب چاہو آ کے دیکھو، یہ حدیث کا مضمون ہے کہ لا الہ الا اللہ آسمانوں کو کاٹتی کری جاتی ہے، اللہ سے ملاقات کرتی ہے، مشکات کی روایت، عرش اعظم تک چلی جاتی ہے۔ اس کو پڑھیے، بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیے، 8-10 دفعے کے بعد۔ جب 5 تسبیح ہو جائے، درود شریف پڑھ کر دعا کر لو کہ اللہ اس کی برکت سے میرا ایمان ہرا بھرا کر دے، تازہ کر دے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جددوا ایمانکم، اے ایمان والو اپنا ایمان ہرا بھرا کر لو، بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قول سے دعا کر لو، غیر اللہ سے اللہ پاک کر دے اور اپنی محبت عطا کر دے۔ جب 5 مہینے میں 75,000 ہو جائے تو ابا کو دے دو، کبھی اماں کو دے دو، 70,000، 5,000 اسٹاک میں رکھ دو۔ مشکات کی حدیث، مشکات کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 11 جلدوں کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص 70,000 کا لا الہ الا اللہ کا سوال اپنے کسی کو بخشے گا تو بخشنے والا بھی بخشا جائے گا، اور جو دے گا جس کو وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ من قال له غفر اللہ لمن قال له، لمن قال ولمن قیل، لمن قال ولمن قیل له، یعنی جو پڑھنے والا وہ بھی بخشا جائے گا، جس کو بخشے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ 5 مہینے میں ایک مردے کی مغفرت کا سامان بھی ہو گیا آپ کے ذکر سے۔ جس وقت پارسل جاتا ہے دوستو، ماں باپ خوشیوں کے مارے رقص کر بولتا جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے آج اتنا بڑا پارسل بھیجا ہے۔ تو آپ کا ذکر نے آپ کو خدا والا بنایا، آپ کے مردوں کی مغفرت کا سامان بنایا، قلب میں نور عطا ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ آسمانوں سے پار کر کے ہماری ذکر اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ اور اگر بھائی 500 نہ ہو سکے، 300 صبح، 200 شام، 200 مرتبہ شام نہ ہو سکے تو 300 پڑھ لو۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو 3rd ڈویژن سے کچھ بھی صحیح سے ایک ہی تسبیح پڑھ لو، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وقت کی کیا قیمت ہے۔ ایک نسخہ ہو گیا ذکر کا، اور درود شریف، تلاوت، یہ سب اپنی جگہ پر ہے جتنا ہو سکے۔ دوسرا نسخہ ہے کچھ اللہ صالحین بندوں میں رہتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں۔ اللہ والوں سے مراد نہیں باعزیز بستانی اور خواجہ نظام الدین اولیاء آئیں گے آپ کی صحبت کے لیے، یہی آپ کے محلے میں جو بیچارے ہیں جب موقع ملا ان کے پاس بیٹھ لیں، جس سے آپ کو حسن زن ہو، جس کا خون آپ کو راس آ رہا ہو۔ ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ ہمارا خون، ان کے فلاں کا خون میرے خون میں اس کا گروپ مل رہا ہے یا نہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہیں خون ایسے کا چڑھوا لو جس کا گروپ نہ ملتا ہو تو اور اینٹ جاؤ گے، تو ایسا موت سے ڈرائے گا، ایسی نا امیدی دلائے گا کہ وہ لیٹ ہی رہو گے بس۔ بیوی سے کہو گے آج تو بس خبر یاد آ رہی ہے، قیامت کے خوف سے میں مرا پڑا ہوا، قبل از وقت موت پہنچا دے گا۔
اتنا موت کو یاد کرنے کا حکم نہیں، یاد رکھو اس کو۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ جس کا نفس موٹا ہے، دل بہت مضبوط ہے، اس کو تو ہتھوڑا مارا جائے گا موت کا، اور جو پہلے ہی سے مرا ہوا ہے اس کو کیا مارو گے؟ کمزور دل والوں کے لیے مراقبہ نہیں ہے، کمزور دل والا یہی مراقبہ کر لے کہ اس زندگی کو ہمیشہ والی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے۔ لیجئے موت کا ذکر بھی نہیں آیا، یہ عارضی حیات ایک دائمی حیات سے مسافہ کرنے والی ہے۔ بولیے صاحب موت کا نام آیا اس میں کہیں؟ آخرت کی یاد دلائی گئی مگر موت کا نام نہیں آنے دیا گیا۔ کمزور دل والوں کے لیے یہ نسخہ ہے کہ یہ عارضی حیات دائمی حیات سے مسافہ کرنے والی ہے، اور یہ پردیس والی حیات سے وطن والی دائمی حیات کو سنوارنا ہے یہاں کی فکروں کے ساتھ۔ یہ آٹا دال نمک تیل لکڑی کی فکر رکھتے ہوئے وہاں کا کام کرنا ہے۔ دو نسخہ ہو گیا، یعنی ذکر اللہ کا اہتمام، اہل اللہ کی صحبت، اور تیسرا نسخہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے گناہوں کے تقاضوں کو شدید کرنے والی ہیں، بد پرہیزی کے جراثیم کو سرکش بنانے والی ہیں، ان سے دور رہو۔ کباب اگر ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھو پیچش لگی ہے، اور اس کو بنگلہ دیش میں آماشے کہتے ہیں، پیچش کو آماشے، جس کی وجہ سے وہ مہاشے ہو جاتا ہے، مہاشے بڑا آدمی، تو پیچش اگر لگی ہے تو کباب سے دور رہنا پڑے گا، ورنہ بد پرہیزی کی لگام بولو بھائی ڈاکٹر ٹوٹ جائے گی۔ لہذا شریعت نے جن باتوں کو حرام فرمایا ان سے دور رہو، ان دوستوں سے بھی دور رہو جو کہیں ارے یار چل بھائی دیکھا کیسا فلم لگا ہوا، کہہ رہے میاں ہمارے یہاں ٹی وی چلی، چلو میاں کیا ہے، ارے ملا تو بنے ہوئے، توبہ کر لینا، آپ دیکھو تو صحیح کیا مزہ ہے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہو، ورنہ مروڑے غضب کے لگیں گے اس وقت۔ توبہ کرنے سے وہ پیچھے سے کئی بار جانا پڑے گا، لوٹا لے لے کتنا ہی توبہ کر لو کہ آپ اب نہیں کباب کھائیں گے، مگر ہگنا تو پڑے گا بار بار پیچش کے لیے، تو بہت کئی دن تک زخم جھیلنا پڑے گا، مسٹر ہیگ ہو جاؤ گے یہیں بیٹھے بیٹھے، امریکہ میں نہیں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے تین باتوں کا عمل کا اہتمام کر لیجیے انشاءاللہ تعالی، بس مضمون ختم ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کا اہتمام، اہل اللہ کی صحبت میں رہیے، انشاءاللہ آفاقی تناؤ کم ہو جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ چند دن کو بات رہ گئی تھی، اگر چاہتے ہو تماشا دیکھنا کہ اطمینان والی قوم کون سی ہے، پریشان لوگ کون ہیں، تو کچھ دن بادشاہوں کے پاس رہ لو، کچھ دن بڑے بڑے مالداروں کے پاس رہ لو، کچھ دن سینما اور ٹی وی اور یہ ٹیڈیوں کی رنگین رومانی دنیاؤں کے ساتھ رہ لو، اور کچھ دن کسی اللہ والے کے ساتھ بھی رہ لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل فیصلہ کر لے گا، 15 دن نکال لو گا، آخر میں یہی فیصلہ کرو گے کہ جو سکون اور جو لذت ان بزرگوں کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس ہے، یا اللہ اللہ کرنے والوں پہ، وہ سکون دنیا میں کہیں نہیں۔ بس یہ تین بات عرض کر دی، اس کا اہتمام شروع کر دیجیے، اور دل سے ایمان لائیے کہ سکون کہیں نہیں ہے سوا اللہ کو راضی کرنے میں۔ ان کو ناراض کرنے میں شیطان اگر لاکھوں قسمیں کھائے، نفس کہے، دنیا کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک دم مولانا نہ بن جاؤ، بالکل آہستہ آہستہ دیکھا جائے گا، ابھی تو جوان ہو، کچھ تو کھیل کھاس لو، کچھ گل چھرے اڑا لو۔ تو یہ چھرے بندوق کے ہیں، گل کے نہیں ہیں۔ گل چھرے میں دو لفظ ہے، گل اور چھرے، سمجھا نہیں؟ پھولوں کے چھرے نہیں ہیں یہ، پھولوں کے چھرے مساجد و خانقاہیں ہیں، اہل اللہ کی صحبتیں ہیں۔ شیطان جس کو گل چھرے کہہ رہا ہے سنیما اور ٹیڈیوں کو، یہ گل چھرے نہیں، یہ بندوق کے چھرے ہیں جو پھیل کر کے گھس جاتے ہیں، بلا آپریشن نہیں نکلتے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو کچھ عرض کیا گیا اللہ اسے قبول فرما لے۔ سب سے زیادہ محتاج یہ واعظ بھی ہے، سنانے والا بھی ہے، اللہ سنانے والے کو، سننے والوں کو سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ان مشائخ کی برکت سے جن کی صحبتوں کو اٹھانے کی توفیق بخشی آپ کے کرم میں، اللہ اپنے ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما، شیطانی اور نفسانی اور گمراہی کی زندگی سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے نام سے سکون اور ٹھنڈک عطا فرما، اپنی نافرمانی اور غضب سے کے اعمال سے دوری نصیب فرما، اور اپنی رحمت سے استقامت نصیب فرما، اور ہمارے دل کو اپنے لیے منتخب فرما لے۔ اللہ جذب سے اپنے فضل سے ہم سب کو استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، دنیا میں عافیت سے رہنا نصیب فرما۔ سلامتی آزاد سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے، سلامتی آزاد سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائیے۔ قیامت کے دن ہمارے بزرگوں کا ساتھ اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔
اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ توبہ بہت ہی محبوب عمل ہے. اللہ کے یہاں توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا ایسا زبردست عمل ہے کہ جس پر اتنا زبردست انعام موجود ہے، اتنے عظیم الشان انعام کا وعدہ ہے کہ ہم توبہ کو اتنا زیادہ محبوب رکھتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اس کو بھی ہم محبوب بنا لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی رحمت سے نوازش فرماتے ہیں. توبہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت بھی عرض کرنا ہے. توبہ کے معنی اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوا بندہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے واپس آ جائے اور اس کے دروازے اور چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دے. یعنی نفس و شیطان کبھی لے کر بھاگ جاتے ہیں، کبھی سینما ہاؤس میں لے جاتے ہیں، کبھی وی سی آر کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن دکھاتے ہیں. تو اور بھی بہت سی بدنگاہی ہے، غیبت ہے. ایسے ہی شیطان جو ہے وساوس ڈال کر بھی بھگا لیتا ہے. چاہتا ہے کہ میں اس کو وساوس ڈال کر اس کو مغموم، پریشان، محزون کر دوں اور جس سے پھر اللہ کی یاد کے بجائے وہ ہماری یاد میں لگ جائے. اسی لیے حدیث مشکات کی حدیث ہے کہ وضو کرتے وقت میں ایک مستقل شیطان مقرر ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے. بس یہ کہ ابھی 3 دفعہ دھویا کہ 1 دفعہ دھویا، فلاں جگہ شک شبہات میں ڈالتا رہتا ہے. لہذا آپ لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگ اتنی دیر تک وضو کرتے ہیں کہ بس وہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں. 3 دفعے دھویا، پھر صبح ہوا، پھر صبح ہوا. اس شیطان کا نام کیا ہے؟ ولحان. اس کا نام بھی نامزد، اس نالائق کا نامزد کر دیا گیا کہ اس کا یہ نام ہے ولحان. لہذا 3 مرتبہ اپنا اطمینان کرنے کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ کچھ شک شبہ رہ گیا، ٹھیک ہے اس کو دھو لیا، لیکن اب ایک دم سے ہر وقت شک و شبہ پڑا رہنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ ولحان ہے اس کا نام. شیطان، وہ شیطان جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ ولحان. اچھا، ایک شیطان اور بھی ہے جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. نیت باندھی اور پہنچ گیا اور 3 سال کی باتیں یاد دلاتا ہے، 10 سال کی پچھلی بات یاد دلاتا ہے. کسی کا لینا دینا بھول گیا ہو تو وہ بھی یاد دلا دیتا ہے. یہ لطیفہ عجیب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے پیسہ کہیں گاڑ دیا تھا، خزانہ اشرفیاں، وہ ہم کو بھول گیا ہے اور میں تمام کھود رہا ہوں، جگہ جگہ سارا گھر کھود رہا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہاں پر بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو اور اس کے بعد پھر دعا مانگنا کہ اے خدا جہاں ہو اس کی یاد دل میں ڈال دے. نیت باندھتے ہی شیطان نے بتا دیا فلاں جگہ رکھا ہے. امام صاحب جانتے تھے کہ جب یہ خلوص سے پڑھے گا، اخلاص سے پڑھے گا تو شیطان کو کہاں بھلائی برداشت کہ کوئی مسلمان اخلاص سے نماز پڑھے. لہذا اپنی چکر بازی چلا دی. اس نے سوچا اشرفیوں کے مقابلے میں یہ نماز اگر اس کی بڑھیا ہو گئی تو زیادہ قیمتی ہے، لہذا اس کو مال و دولت یاد دلا دو تاکہ یہ اس کی نماز کچھ گڑبڑ ہو جائے تھوڑی سی. دیکھو کتنا چالاک ہے، انتہائی چالاک ہے. بیوقوف پلے درجے کا تو ہے. بیوقوف نہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، معافی مانگ لیتا. گدھا بھی ہے مگر چیپوں بھی بہت کرتا ہے. مومنوں مسلمانوں کے دلوں میں اپنا گدھے والی آواز وسوسے سے ڈالتا رہتا. لہذا اب جب اس کو یاد آ گیا تو اب ساری نماز میں ہمارے خوشی کے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. اب پوری نماز میں جلدی جلدی چاہتا کسی طرح سے جان چھوٹے اور سلام پھیرو جا کے اپنا پیسہ لے گئے. تو شیطان نے یہ ہوشیاری کی اس کو اللہ کے قرب سے محروم کر کے وہاں دلا اور اس کی انسان تو ضعیف الطبع ہی ہے. فوراً اس کو اشر کی جو یاد آ گئی بس نماز کی ضرور. ایک کنجڑی تھی جس کا قصہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرحوم نے لکھا. آلو بیچتی تھی، سبزی بیچتی تھی.
تو اکثر وہ لین دین میں بھول جاتی تھی، تو مغرب کی نماز پڑھتی تھی. جب وہ دکان بڑھاتی تھی تو مغرب کی نماز پڑھ لیتی تھی، اور اس کے بعد نہ عشاء پڑھتی تھی، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر. محلے میں کسی نے پوچھا کہ نانی اماں یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ یہ خالی مغرب پڑھتی ہیں آپ؟ ان کا بات دن بھر کا جو بیچتی ہوں سودا سلوک بھولا چکا سب یاد آ جاتا ہے مغرب میں، پھر میرا کام بن گیا تو اب ضرورت کیا ہے اور نماز کی؟ میں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ جتنا شیطان جو ہے میرا سارا لین دین کا جو بھول بھال سب یاد دلا دیتا ہے مغرب میں. یہ عجیب ہوگا. تو یہ اشرفین کا معاملہ جو ہے، جب اس کو دل میں کوئی بات ایسی یاد دلا دے گا، کوئی افسوس کیا، کوئی پریشانی کیا، کہیں لینے آدھی جاتا ہے، گلا سے کعبہ پکڑ کر ملتزم پر چیخ چیخ کے روتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ مجھے دوزخ سے بچا لیجیے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب وہ ٹیپ ریکارڈر اور ریڈیو اور تمام گوشت کی اور خوب کپڑے وپڑے خرید کے ایک دم بھر لیتے ہیں اپنا کمرہ اور بخشے لے لیتے ہیں، پھر وہ دوزخ سے پناہ نہیں مانگتے، جو کہتے ہیں اللہ کسٹم والوں سے بچانا. پھر وہ کاغذ شریف سے منتظم پر نپٹ کر جنت بھی بھول گئے اور دوزخ بھی بھول گئے. کہتے اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لے لیا ہے کچھ ریل گاڑی وغیرہ، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ آپ کسٹم والوں کو اندھا کر دیجیے گا کہ ان کو نظر ہی نہ آئے میرا سامنے. تعویذیں پوچھتے ہیں. ایک صاحب بمبئی سے میرے دوست آئے، ان کا میرے پاس ایک ایسا نقش ہے کہ میں اس کو بکس میں رکھ لیتا ہوں تو کسٹم والوں کو نظر ہی نہیں آتا. میں نے کہا بھائی واہ، یہ تو بات عجیب. مطلب لطیفے کہتا ہوں کہ اللہ انسان کیسا ہے، دنیا جب آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں فوراً گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. کیوں اتنا سامان خریدے انسان؟ یہ حج کرنے گئے ہو، یہ سارے سامان یہاں بھی مل جاتے ہیں، اور ہم کہتے نہ بھی ملے تو دنیا کے لیے اپنی روزہ نماز کی دولت کو اس طرح سے ضائع کر دینا. اب بجائے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانے رونے کے کعبہ شریف میں ہر وقت یہ فکر ہے. دوسروں سے کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے پاس سامان کم ہو تو میرا لے جاؤ، یعنی ساری عبادت گڑبڑ ہو جاتی ہے. مزہ تو جب ہے کہ بالکل مختصر سامان خریدے، اور سب سے زیادہ مزہ تو کچھ نہ خریدے، ایک آدھ گلاس لے لے اور چائے کی فنجان وغیرہ کو پیالی والی تھوڑا سا لینا بھی چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہاں آنے پر اس کی یاد آئے کہ یہ میرے اللہ کے شہر کے پیالی ہے. تھوڑا سا کعبے اور مکے کی یاد آئے، مگر وہ ایسا ہی ہو کہ چھوٹا موٹا ہو، کلو 2 کلو کا کوئی چیز لے لیے 2-3 چیزیں، لیکن یہ نہیں کہ سارا سامان. اب رہ گیا مولانا مسعود علی ندوی میرے شیخ سے تعلق رکھتے تھے، شبلی منزل میں کے محترم تھے، سید سلیمان ندوی کی دوستوں میں سے تھے. انہوں نے میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا کہ جب میں حج کرنے گیا تو ایک دن خیال آیا کہ میں مکہ شریف کی بازار میں چلوں، شاید کوئی ضرورت کی چیز نظر آ جائے تو میں خرید لوں. تو کہنے لگے مولانا جب میں مکہ شریف کی بازاروں میں گیا یہ سوچ کر کہ شاید کوئی ضرورت کی چیز مل جائے تو میں اسے لے لوں. تو کہنے لگے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی جو ضرورت کی نہ ہو. مجھے تو ساری ہر چیز جس پر نظر پڑتی تھی بس چاہے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری، سب خرید لو، پورا مکہ شریف خرید کر کے لیتا ہوں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کبھی شیطان وساوس کے ذریعے جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اس شیطان کا نام نہیں سن دو، اس کا نام ہے خنزب. ملا لکھاری لکھتے ہیں بروزن خنزب، جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اس شیطان کا نام خنزب ہے. یوسوس فی الصلاۃ واسم الشیطان الذی یوسوس فی الصلاۃ خنزب، بروزن خنزل. خنزل ایک پھل ہے انڈرائن، بڑا کڑوا سا ہوتا ہے. تو یہ شیطانوں کے نام بھی نامزد کر دیا گیا. لیکن وسوسوں کے جواب دینے کا حکم نہیں ہے. وسوسوں کو جواب کبھی مت دو. اگر کتا بھونک رہا ہے تو کتے سے بات مت کرو ورنہ اور بھونکے گا. جو کتے کا مالک ہے اس کو یاد کرو، گھنٹی بجاؤ بنگلے والے کو، کہو صاحب یہ آپ نے جو بھیڑیا کی نسل کا کتا لندن سے منگایا ہے برطانیہ سے، لہذا اس کو آپ خاموش کر دیں، میں آپ کے دربار میں مکان میں آنا چاہتا ہوں. تو ملا علی خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وسوسہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ اے خدا یہ آپ کا کتا مجھے تنگ کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اس شیطان سے جو مردود ہے. رجیم مانے مردود ہے، گیٹ آؤٹ ہے، گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے دروازے پر. فإن الشیطان کالکلب الواقف علی الباب،
ملا علی قاری مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں شیطان نصف اس کتے کے ہے جو بڑے لوگ پالتے ہیں اور دروازے کے اوپر رکھتے ہیں، اندر نہیں ہوتا وہ۔ شیطان دربار سے خارج ہے، مردود ہے، نکالا گیا ہے، لیکن دوسروں کو دربار میں جاتے ہوئے دیکھ کر بھوکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ لہذا اس کا کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 مرتبہ اور بائیں طرف تھوک 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 کر دو، یکفر صلاۃ مرات، بس سب وسوسے تفروا وساوس من قلبہ، سارے وسوسے بھاگ جائیں گے۔ اور ایک علاج جامع صغیر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جامع صغیر میں کہ جس کو کفر کے، زنا کے، بدنظری کے، عورتوں کو دیکھنے کے کوئی وسوسہ آئے فوراً پڑھ لو آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ فإن هذه الکلمہ یذہب الوساوس من قلب المومن، یہ وساوس کو بھگا دیتا ہے۔ اس میں برکت یہ DDT ہے، کھٹمل ہے، اور اس کے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں آج سائنس دانوں نے اس کا مسالہ ایجاد کر دیا، اس پر ڈالا سب دیکھو تو مارے پڑے گی۔ تو یہ شیطان کی کھوپڑی پر یہ آمنت باللہ ورسولہ کا جملہ ایسا DDT کی طرح ہوتا ہے کہ وہ بالکل پانی ہو کر ایک دم بھاگ جاتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا، کہیں بھی خیال آئے آمنت باللہ ورسولہ، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ نسخہ مرتے وقت یاد رکھ کر لیجیے آپ، مرتے وقت بھی شیطان کہے گا اے اللہ ایک ہے کہ نہیں، 2 ہے 3 ہے، وسوسے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، آپ کو بس صرف یہی جملہ کافی ہے نجات کے لیے، آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ لا حاجت للجواب لوساوس الشیطان، شیطان کے وساوس کا جواب مت دو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو جواب دینا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ سکھا دیتے کہ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو یہ کہو، لیکن فرمایا نہیں، اللہ سے پناہ مانگو، شیطان سے بات مت کرو۔ ہمارا کتا ہے، ایک بنگلے میں خونخوار، خون پینے والا خطرناک کتا ہو، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ میں نے علی گڑھ میں دیکھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریاست مہنگو کا نواب کنور عمار علی خان، اس کا کتا خدا کا نام رکھے شیر کی طرح 2 فٹ سے اتنا بڑا منہ، اتنے اس کا منہ پھیل جاتا اور بھوکتا تھا، معلوم ہوتا کہ ابھی قبض ٹوٹ جائے گا، ایسا ڈراؤنی آواز سے بھوکتا تھا جو دافع قبض تھا، یعنی لیٹرین جانا پڑ جائے آدمی کو۔ گھنٹی بجایا، میں نے کہا تھا میں آنا چاہتا ہوں، ان کا آپ تشریف لائے، اور اس کے کوڈ مقرر ہوتے ہیں، خاص الفاظ اصطلاحات۔ جب اس کوڈ میں اس نے کہا نواب صاحب نے، وہ کتا دم ہلاتا ہوا چلا گیا، یہ اللہ کا کتا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خصوصی کوڈ ہے، خصوصی اصطلاح ہے۔ جب آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ تعالیٰ سے جب پناہ مانگا آپ نے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے دیتے ہیں، خبردار۔ آپ نے کہا آمنت باللہ ورسولہ، اللہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کے رسولوں پر۔ شیطان ہمارا شبہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، فوراً اس کا ایمان قبول، اس کے لیے نجات قبول، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں اب اس بندے کو مت ستاؤ، اے میرے کتے یہ مجھے یاد کر رہا ہے، لہذا تم اس کے کوڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کام میں کچھ بتا دیتے ہیں، بھاگ جاتا ہے۔ اس کو جواب تو نہیں مت دو، کتنے ہی چیزیں ادھر التفات مت کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیسے بجلی کا تار اگر اس کو پکڑو اپنی طرف تو بھی پکڑ لیتا ہے، اور اگر اس کو دھکا دو کہ یہ ہمارے پاس سے نہ آئے تار۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔